علماء کو ہلکا سمجھ رہے، یہ مولویوں کو کیا 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 آتا ہے؟ ارے جو مولوی کو آتا ہے وہ تمہیں نہیں آتا، کیونکہ تم نے انسان کی کتاب پڑھی ہے، مولوی نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ آپ مولوی کو بیوقوف سمجھتے ہو، عالموں کی قدر اٹھ گئی ہے تمہارے درمیان سے۔ اور سن لو، جو عالم دین کو ہلکا سمجھے گا اس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا نشان۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کسی جج کی تعظیم تو کرتے ہیں، وکیل کی تعظیم تو کرتے ہیں، عالم کی تعظیم نہیں۔ عالم کو پیر کی جوتیاں سمجھ رکھی ہے، کیونکہ تمہارے پاس علم دین کی اہمیت نہیں۔ جائے تو پورا گھر لگ جائے گا خدمت میں، اور عالم ہے تو کہا ذرا مولانا بیٹھے تھوڑا کام میں ہے۔ کیوں؟ آپ کی ذلت کی وجہ یہ بھی ہے، تم نے نبی کے علم کو سیکھنے والے کو چوکھٹ پہ بٹھایا، دنیا کے علم سیکھنے والے کے لیے اپنی کرسی چھوڑ دی، تو قدرت نے تمہیں ذلت کے گھاٹ اتار دی۔ تھوڑی سی چربی چڑھتی ہے، تھوڑی سی دولت آتی ہے، تو سب سے پہلے نفرت آپ کو دینداروں سے ہوتی ہے، داڑھی والوں سے ہوتی ہے، مسجد و منبران کے وارثوں سے ہوتی ہے۔ یاد رکھو، آؤ دیکھو، لوگ کہتے ہیں ہم بادشاہ پہلے کیسے تھے؟ کب تک تم بادشاہ تھے؟ جب تک تم علم کے ساتھ باعمل تھے تب تک بادشاہ تھے۔ جب بابا کتب دنیا سے جانے لگے، مشہور سی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں، فرمایا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے کسی غیر محرم پہ نظر نہ ڈالی، جس کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، جس کی کبھی تکبیر اولا جماعت سے جو تکبیر اولا نہیں چھوٹی، اس نے کبھی جماعت ترک نہ کی۔ لوگ حیران تھے کہ بات کو امام تو جنگل سے آئے گا، پھر دلی میں ایسا بندہ کون ہے جو نہ محرم کو نہ دیکھے، جس کی جماعت نہ چھوٹے، جماعت تو جماعت تکبیر اولا نہ چھوٹے، تہجد فوت نہ، وہ تو جنگل سے جانا ہوگا، ہے نا؟ اگر آج وصیت کوئی کر جائے تو میں سمجھتا ہوں شاید جنازہ ہی پڑا رہ جائے۔ اور وصیت کرنے کا حق بھی کسی کو کیسے ہو؟ آج کوئی ایسا بھی تو ہو، لیکن وہ دلی تھی، دلی کا بادشاہ۔ دلی والے سوچے کون آئے گا، جنازہ رکھ دیا گیا، دیر ہوئی۔ آج کوئی ایم ایل اے صاحب جمعہ کی نماز پڑھتے تو اخبار میں آتا ہے ایم ایل اے صاحب نے فلاں مسجد میں جمعہ پڑھا، احسان کیا۔ یہ حال ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، دکھ کی بات ہے۔ جمعہ پڑھ لے ہاں جناب تو اخبار میں چھپتا ہے جمعہ پڑھا، کسی قریب سے مصافحہ کیا تو فوٹو چھپتا ہے قریب سے مصافحہ کیا۔ اب تک بیچارے کی غربت چھپی ہوئی تھی، مصافحہ کر کے اس کی غربت کا پردہ بھی اٹھا دیا۔ یہ حال ہے، یہ کیفیت ہے تمہاری۔ لیکن جب دلی کے تاجدار، اصل تاجدار بختیار کاکی کا جنازہ رکھا ہوا تھا، لوگ نماز پڑھ کے چھپاتے ہیں، وہاں حال یہ ہے کہ دیر تک انتظار ہوا۔ یہ نہیں کہ چلو پیر وصیت کر کے گئے تو چھلانگ لگا دی مصلی پہ کہ میں نے پڑھانا ہے، میں نے پڑھانا ہے۔ نہیں کہا دیکھیں مرشد نے کس کا انتخاب کیا۔ بہت دیر گزری، جب کوئی نہیں آگے آیا تو پھر دلی کا بادشاہ خود آگے آیا، شمس الدین التمش، اور آگے آ کر کے جو مصلی پہ کھڑے ہو کر کے مرشد کے جنازے سے کپڑا ہٹا کر کہتے ہیں آپ تو خود پردہ کر گئے اور ہمیں بے پردہ کر دیا۔ اگر یہ راز سے پردہ نہ اٹھایا ہوتا تو شمس الدین کے کفن میں یہ راز جاتا کہ میں بھی تہجد گزارتا، عبادت کر کے یوں چھپاتے تھے، جماعت کے یوں پابند تھے، دین کے یوں پابند تھے، تب خدا نے تمہیں بادشاہ بنایا تھا۔ آج تھوڑی سی دولت آتی ہے تو زنا کے اڈے نظر آتے ہیں، شراب کے اڈے نظر آتے ہیں، جوے کے اڈے نظر آتے ہیں۔ اپنی دولت پر جتنے پاپ مسلمان کرنے شاید ہی کوئی کرنا ہو۔ انٹرنیٹ پر جتنا خرچہ زنا کے مناظر اور لا یعنی باتوں میں ہم کرتے ہیں، اس سے ایک خاندان کا خرچہ نکل سکتا ہے، لیکن اس کی فکر ہے کسی؟ جیسے مرنے کو بھول گئے، موت کو فراموش کر گئے، نہیں پڑھانا بچوں کو، نہیں پڑھنا، دیندار نہیں بننا، نہیں بنانا۔ بات چل رہی تھی بڑے بڑے بادشاہوں نے